ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان معرفت شناسی، انگلش میں ایپسٹمولوجی، لیکن فارسی میں پرشین میں معرفت شناسی کہا جاتا ہے اسے۔ یہ بحث کب سے چلی اور کن کن لوگوں نے اظہار نظر کیا، تو اس کا اگر تاریخچہ دیکھا جائے تو جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حس رکھ دی ہے کہ جو اس کو سوالات کرنے پہ اکساتی ہے۔ انسان دنیا کی مختلف چیزیں جب دیکھتا ہے تو ان کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ اس جہان کو کس نے خلق کیا ہے؟ اچھا، اس جہان کو کوئی خلق کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ انسان کس طرح کی مخلوق ہے؟ انسان کا وجود وہ کس طرح ہے؟ درجہ بندی کے لحاظ سے جب مخلوقات کی درجہ بندی کی جاتی ہے تو انسان کا درجہ کون سا ہے؟ مختلف عوالم کو جب انسان نے کراس کیا ہے تو ان کے متعلق انسان سوال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی مختلف جو چیزیں ہیں، اس مادی زندگی میں بھی انسان ہر چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ سوال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کے سوال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کے بارے میں سوال کر سکتا ہوں۔ یہ چیزیں واقعیت رکھتی ہیں، حقیقت رکھتی ہیں۔ جب حقیقت رکھتی ہیں تو ان کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ اب جب سوال کیا جا سکتا ہے تو ان تک پہنچا بھی جا سکتا ہے۔ جب ان تک پہنچا جا سکتا ہے تو انہیں سمجھا بھی جا سکتا ہے، اور جب انہیں سمجھا جا سکتا ہے تو ان پہ یقین بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ 5 قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں ان سوالات سے انسان جاننا چاہتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو میں سوال کر رہا ہوں، سوال کے ذریعے سے مجھے پتہ ہے سوال اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ واقعیت اور حقیقت موجود ہے، ان کے متعلق سوال کر رہا ہوں، ان تک دسترسی ہے، پہنچا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز، ان کو سمجھا جا سکتا ہے، میں ان کو سمجھ سکتا ہوں، میری ذہن میری عقل اس کو سمجھ سکتی ہے۔ 5ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان پہ یقین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ایک طرح کا انسان کا سوال ہے، اور ان سوالات کے ذریعے سے انسان جاننا چاہتا ہے۔ اب ہم اس سوال کو دوبارہ اس کے الٹ کر دیتے ہیں۔ الٹ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ جو 5 چیزیں ہم نے بتائی ہیں کہ واقعیت ہے، حقیقت ہے، سوال کیا جا سکتا ہے، ان تک پہنچا جا سکتا ہے، ان کو سمجھا جا سکتا ہے، اور ان پہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ اب جب یقین کیا جا سکتا ہے، اب ہم سوال، یہ سارا کے سارے سوالات اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان اشیاء کے بارے میں ہیں جو اس جہان میں موجود ہیں۔ جو سوالات اللہ تعالیٰ اور ما سوی اللہ کے بارے میں جو ہمارے ذہن میں آئے، ان کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، اور سوال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ حقیقت موجود ہے، اس حقیقت کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے، تو تب میں سوال کر رہا ہوں۔ اس پہ پہنچا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اس
اشیاء اور حقائق کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس سوال کو ہم الٹ کرتے ہیں، الٹ یہ کرتے ہیں کہ کہاں سے معلوم کہ حقیقت موجود ہے؟ کہاں سے معلوم کہ یہ حقیقت موجود ہے؟ پھر ہو سکتا ہے یہ سب کچھ آپ کے وہم و گمان اور خیالات ہوں، یہ خیالی زندگی ہے، اور کیسے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہوں، جس طریقے سے وہ شے ہے ویسے آپ نہیں دیکھ رہے ہوں۔ یہ یعنی اس سوال کو ہم الٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، نہ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ جو آپ کی عقل اس کو صحیح سمجھ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ آپ کے وہم و گمان و خیالات ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے وہ اشیاء ہیں ویسے نہ سمجھ رہی ہو آپ کی عقل اور آپ کی ذہن جو ہے نا۔ تو اب یہ اس کی مثال جو دیتے ہیں فلاسفہ، وہ ایک دوربین سے دیتے ہیں۔ دوربین کہتے ہیں کہ دوربین سے ایک آپ دور سے اشیاء دیکھ رہے ہیں، اب وہ اشیاء آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں، اب بہت ساری چیزیں ہیں، اب وہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت ہیں، تو تب آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے بارے میں آپ پھر سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں سامنے سے یہ کیا چیز ہے۔ تیسرا یہ ہوگا کہ آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو سمجھ سکتا ہوں۔ پانچویں چیز ہے ان پہ یقین کر سکتا ہوں۔ اب یہ ان دوربین جن چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ کو معلوم کہ یہ آپ کی دوربین صحیح دیکھ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ دوربین میں کچھ خرابی ہو، یہ دوربین جس طریقے سے اشیاء ہیں ویسے نہ دیکھ رہی ہو۔ تو یہیں سے ان دو سوالات، ان دو چیزوں سے ہمیں وہ تعریف حاصل ہو جاتی ہے معرفت شناسی کی، اپسٹمولوجی۔ اگر یہ دو مثالیں، دو چیزیں سمجھ میں آ گئیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپسٹمولوجی فلسفے کی ایک ایسی قسم ہے، ایک ایسا جز ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک تو اشیاء خارج میں جو ہیں ان اشیاء اور حقائق کی معرفت کا علم ہے، دوسرا جو نہ فقط وہ اشیاء اور حقائق بلکہ جو ہماری ذہن یا ہمارے عقل جو درک کر رہی ہے اس کی جو معرفت ہے اس کو بھی معرفت شناسی کہتے ہیں، کہ ہماری عقل اور ہماری ذہن کس حد تک ان اشیاء اور حقائق کو سمجھ سکتی ہے، کس حد تک ان کو درک کر سکتی ہے، کس حد تک سوالات کر سکتی ہے، کس حد تک پہنچ سکتی ہے۔ چونکہ یہی سوالات آپ دیکھیں سقراط کے زمانے میں بھی لوگوں نے اٹھائے، اس کے بعد وہ پارمینڈس جو کہتے ہیں کہ کہاں سے معلوم، جنہوں نے سوال اٹھائے تھے کہ کہاں سے معلوم کہ اشیاء یہ حقیقت ہے۔ پہلی بات، اگر فرض کر لیں کہ حقیقت موجود ہے، واقعیت ہے، تو کہاں سے معلوم کہ آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ اور اگر پہنچ بھی جائیں تو کہاں سے معلوم کہ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اور اگر سمجھ بھی جائیں تو کہاں سے معلوم کہ آپ اس پہ یقین پیدا کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم ہے؟ اب یہ جو چیزیں تھیں السلام علیکم، اس کو کہا جاتا ہے اپسٹمولوجی کی جو تعریف کی ہے معرفت، اس کو معرفت شناسی بھی کہتے ہیں، فارسی میں معرفت شناسی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تعریف، اب یہ جو دو چیزیں سمجھ میں آ گئیں تو اس کی تعریف ایسے بنتی ہے کہ معرفت شناسی ایک ایسا علم ہے، فلسفے کی ایک ایسا جز ہے کہ جس سے آپ ایک تو اشیاء خارج میں ہیں اور حقائق ان کی معرفت کے علم کا نام اپسٹمولوجی ہے، دوسرا جو ان اشیاء کو جو چیز درک کر رہی ہے وہ ہماری عقل اور ہمارا ذہن ہے، اس ہماری عقل اور ذہن کی
وسعت کہاں تک ہے، کہاں تک وہ انہیں در کر سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت شناسی۔ اب چونکہ ہماری گفتگو جو ہوگی معرفت شناسی وہ اسلامی فلاسفہ کی نظر میں، جو پہلا حصہ ہے مغربی فلاسفہ والا، یونانی فلاسفہ والا، وہ تو انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا، لیکن ہم اس بحث کو کہ یہ بحث ہے کیا چیز، اس کو ہم لے آئے ہیں اسلامی فلاسفہ میں۔ تو اسلامی فلاسفہ میں چونکہ ہم نے ہر جو ہمارا ایک سیشن ہوگا اس میں اسلامی فلسفی کی زندگی پہ گفتگو کریں گے، اور اس کے جو کچھ دوسرے نظریات، فلسفی نظریات ہیں ان کو بتائیں گے، اور معرفت شناسی کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے اس کو ہم بتائیں گے۔